جو خبر میڈیا نے ڈال دی سوشل میڈیا پر، ہم نے اس کو سچ سمجھ لیا، بغیر تحقیق کے جو ہے اس کو آگے سینڈ کر دیا، شیئر کر دیا اور اس پہ یقین کر لیا، تو اس کا بہت نقصان ہو گیا۔ ہندوستان ملک اور اس میں رہنے والے لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنا برا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے۔ اتنی نفرت انسان نہیں رکھتے ہیں جتنی نفرت سوشل میڈیا ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اسلام کا ایک اصول توڑا۔ اسلام نے ہم سے کہا تھا کہ کوئی بھی تمہارے سامنے جب خبر پہنچے، وہ خبر چاہے اسلام کی ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی خبر ہو، اور اسلام کی خبر چونکہ اہم ہوتی ہے وہ زیادہ تحقیق مانگتی ہے، اس لیے نبی نے فرمایا جھوٹ تو برا ہے ہی، لیکن اگر کوئی مجھ پہ جھوٹ باندھے تو وہ بہت بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بات کو آپ کی طرف منسوب کر دوں، کسی انسان کی، عام انسان کی طرف، کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، تحقیق کے بغیر بات کی ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، اس کا بھی گناہ ہے۔ لیکن ایک بات جو نبی نے کہی نہیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، تو نبی نے فرمایا بات کتنی بھی اچھی ہو چاہے، وہ بات اگر میں نے نہ کہی ہو پھر بھی کوئی کہے کہ نبی نے یوں کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بات اسلام کی ہو خبر، چاہے دنیا کے معاملے کی کوئی خبر ہو، تحقیق کرو گے تو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، او ایمان والو، قرآن تم سے خاص مخاطب ہے کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم قوم کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا پڑے اور پچھتانا پڑے، کیونکہ جب تیر نکل جائے پھر پچھتانے سے کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا پہلے تحقیق۔ یہ کب اتری تھی آیت؟ ایک واقعہ پیش آیا تھا، غالباً سنایا بھی تھا آپ کو، کہ بنی مستلق والے رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ رکھتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی مستلق سے ہیں۔ بنی مستلق جو سن ہجری 5 یا 6 میں پیش آیا، سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، بعض نے 5 ہجری لکھا ہے اور بعض نے 6 ہجری لکھا ہے۔ اتنی بڑی کوئی جنگ تو نہیں تھی، لیکن بہت سارے واقعات پیش آئے، تو قرآن کو ایک اصول بنانا پڑا کہ یہ غلط خبریں جو بنی مستلق میں کئی چل پڑی ہیں، مسلمانوں پہلے اس کی تحقیق کیا کرو۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی آیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، اسی غزوہ بنی مستلق کی واپسی کے موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا تھا، قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، واپس بھی آ گئی تھی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ گلے میں ہار نہیں ہے، تو سوچا وہیں گر گیا ہوگا جنگل میں، تو دوبارہ چلی گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے، جو اپنی بہن کا تھا، حضرت اسماء کا تھا۔ تو سوچا اس کو لے آتی ہوں، ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن جاتے ہوئے کسی نے حضرت عائشہ کو نہیں دیکھا، اور پیچھے قافلہ روانہ ہو گیا، اور عورتیں جو ہے ہودج کے اندر بیٹھتی تھی، صندوق ٹائپ ایک ہودج بنتا تھا، چھپر ٹائپ، وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، پردے کے ساتھ میں عورت سوار ہوتی۔ تو 4 آدمیوں نے وہ ہودج اٹھایا۔ ایک تو حضرت امی عائشہ بہت ہلکی تھی، وزن بہت کم تھا، کم عمر بھی تھی، تو 4 آدمی جب اٹھائیں گے تو کسی نے شک بھی نہیں کیا کہ اندر ہے یا نہیں۔ قافلہ خیر روانہ ہو گیا۔ امی عائشہ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہیں سو گئی کہ اللہ کا رسول کو جب پتہ چلے گا کہ عائشہ نہیں ہے تو ضرور کسی آدمی کو بھیجیں گے، اب میں تنہا سفر کروں، اس سے بہتر ہے یہیں لیٹ جاتی۔ حضرت امی عائشہ وہیں لیٹ گئی۔
پیچھے ایک صحابی جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، جو قافلے کے پیچھے چلتا تھا، صفوان ابن معطل، وہ پیچھے سے آ رہے تھے اور ان کے پاس اونٹ بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان سو رہا ہے، قریب پہنچے تو پہچان لیا کہ امی عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، امی عائشہ اس پہ سوار ہوئی اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے مدینہ پہنچے دوپہر کے وقت۔ اب منافق جو تھے اسلام کے دشمن، انہوں نے امی عائشہ پہ الزام لگا دیا اور اتفاقاً ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ امی عائشہ کو اسی سفر میں بخار آ گیا، بخار کی وجہ سے سو گئی گھر میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، کیونکہ لوگ جتنے منہ اتنی باتیں ہونے لگی اور بھولے بھالے مسلمان بھی اس جو ہے وبا کے اندر مبتلا ہو گئے، کیونکہ کوئی خبر جب وائرس بن کے پھیلتی ہے تو پھر ہر آدمی، تحقیق تو بہت بعد میں ہوتی ہے، لوگ جب پھانسی چڑھ جاتے ہیں اس کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ اصل تھا کہ ہمت کرکرے کو مارنا تھا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں تب پتہ چلتا رہے وائٹ ہاؤس پرانا ہو گیا تھا، ریمانڈ سے ٹکرائے گئے تھے۔ لیکن ایک وقت دنیا سب تسلیم کر لیتی ہے، مجرم جو ہے پھانسی چڑھ جاتا ہے، اس کا ملک تباہ ہو جاتا ہے، تحقیقیں بہت جا کے بعد میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ اصول بنایا، ایمان والو، کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب اچھے خاصے بدری صحابی بھی شامل ہو گئے، حضرت مصطح، حضرت حسان شاعر رسول ہیں، ان کی زبان سے بھی یہ جملے نکل کے اللہ کا رسول مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کیا کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کا رسول، آپ کے لیے بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو طلاق دے دے۔ حضرت عمر نے تلوار کو میان سے نکال دیا اور کہا، اللہ کے رسول، طلاق دینے میں جلدی نہ کریں، میری رائے سنیں۔ کیا ہے عمر تیری رائے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اسی کو پکڑیں گے جس نے یہ رشتہ کرایا۔ آپ کا رشتہ امی عائشہ سے کرایا کس نے؟ اب اللہ کے رسول نے انگلی یوں اٹھا دی، یہ رشتہ تو اللہ کے کہنے پہ کیا تھا میں نے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کہ وہ اللہ جو ناپاک مکھی کو اپنے آپ کے جسم پہ بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ایسی عورت کو کیوں آپ کے گھر لائے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ اور پھر قرآن کریم اترا، لیکن ایک مہینہ یہ یوں گزرا دکھوں میں، ابو بکر رو رہے ہیں، امی عائشہ کی والدہ رو رہی ہے، امی عائشہ چھٹی لے کر میکے چلی گئی، وہاں روتی رہی، مصلی بھیگ جاتا تھا ان کے آنسوؤں سے، اتنی روئی۔ یہ پریشانی آئی کس وجہ سے؟ بس جھوٹوں نے خبر پھیلائی اور وبا کی طرح پھیل گئی۔ تو پھر اسلام نے اصول بنایا، اس طرح کی خبر سنو تو تحقیق کر لیا کرو۔ پھر قرآن نے وہی جملہ کہا جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، جس کو نبی بناتا ہے اس کے گھر کو بھی پاک رکھتا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا بنی مصطلق میں، کئی واقعات پیش آئے، لیکن اس آیت کے تناظر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے جنگ کو جیت لیا، بنی مصطلق والے ہار گئے، ان کے غلام جو تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، ان کے لوگ اور غلام بن گئے، کچھ عورتیں بھی گرفتار ہوئی۔ تو اسی میں حضرت جویریہ جو بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی، حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، وہ حضرت قیس بن ثابت کے حصے میں آ گئی۔ تو حضرت قیس بن ثابت نے ان سے فرمایا کہ اگر آزاد ہونا چاہتی ہو، اپنے گھر واپس اپنے والد کے یہاں جانا چاہتی ہو تو اتنی رقم میرے کو دے دو، جس سے مکاتب کہا جاتا ہے، اتنی رقم دے دو اور چلی جاؤ۔ اب یہ تو تھی تو رئیس کی بیٹی، لیکن ابھی چونکہ سفر میں ہے، یہاں ہے مدینے میں، خود کے پاس اتنی رقم تھی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی کہ اللہ کا رسول، میرے آقا قیس بن ثابت نے کہا ہے کہ اگر آپ اتنی رقم دے دیں تو میں آزاد کر دوں گا۔
تو نبی نے فرمایا اس سے اچھی پیشکش بتاؤں کہ تیری رقم میں ادا کر لیتا ہوں اور میں تجھ سے نکاح کا خواہاں ہوں، تو مجھ سے شادی کر لے، نکاح کر لے، یہ رقم میں ادا کر لوں۔ کہنے لگی ظاہر قسمت، اگر اللہ کا رسول مجھ سے شادی کر رہا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ اب لوگوں کو جب پتہ چلا کہ بنی مستلق والے رشتے میں نبی کے سسرالی ہو گئے ہیں تو سب نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس رشتے کی عظمت کی وجہ سے، حضرت جویریہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہو گئے اور وہ سارے کے سارے پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب لوگوں نے آزاد کیا تو کہنے لگے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے تو اب محمد عربی کا کلمہ پڑھا کر ہمیں جہنم کی غلامی سے بھی آزاد کر دو۔ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب اسلام میں داخل ہو گئے، جو بنی مستلق کا جو سردار تھا حارث، اس کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی کو اللہ کے رسول نے عزت دی ہے اور نکاح کیا، بڑا خوش ہوا اور وہ بھی اسلام میں داخل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور کہا میں اب سچا مسلم ہو گیا ہوں، اب جو میرے گاؤں کی جتنی بھی زکوٰۃ ہے وہ میں اکٹھی کروں گا، آپ فلاں دن جو ہے کسی آدمی کو بھیج دیں تاکہ ہم اپنے گاؤں کی زکوٰۃ جو ہے اسلام کے بیت المال میں جمع کرائیں۔ تو نبی نے جب وہ تاریخ آئی جو طے ہوئی تھی، حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ جاؤ بنی مستلق، میرے جو سسر ہیں حارث بن ابی ذرار، ان سے وعدہ ہوا تھا تم زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اب یہ مسلمان ہیں اور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ زکوٰۃ لینے جا رہے ہیں، لیکن بیچ راستے میں ان کو خیالات نے گھیر لیا، کیونکہ بنی مستلق والے اور ان کے پریوار کی پرانی دشمنی تھی اسلام سے پہلے۔ تو کہا کہ یہ لوگ مجھے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ ہماری تو پرانی دشمنی ہے، میں اللہ کے رسول کا حکم ہے جا رہا تو ہوں لیکن زندہ آنا مشکل ہے کیونکہ پرانی دشمنی ہے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ آج اللہ کے رسول کے قاصد آ رہے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، تو پورا گاؤں اللہ کے رسول کے قاصد کے استقبال میں گاؤں سے باہر نکلا۔ اور یہ کیا سوچتے جا رہے ہیں کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، میری تو لاش ہی آئے گی۔ گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اتنا سارا گاؤں لشکر کھڑا ہے، وہیں سے واپس بھاگ گئے کیونکہ یہی سوچ کے آ رہے تھے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ وہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا مارنے آئے ہیں۔ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ آپ کے حکم پہ میں گیا تو تھا لیکن وہ تو مارنے کے لیے مجھے آ گئے، پورا گاؤں امٹ آیا، بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کہ قاصد کو مارنا ہر حکومت میں بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، تو میرے قاصد کو مارنے کے لیے پیچھے پڑے۔ فوراً حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کرو اور بنی مستلق پہ حملہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جا کے بنی مستلق پہ حملہ بولا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں مارے جا رہے ہو، ہم تو اب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب کیوں آپ جو ہے ہمیں قتل کر رہے ہو، اس کی وجہ تو بتا دو۔ ہم وجہ پوچھتے ہو، ایک تو اللہ کے رسول کے قاصد کو مارتے ہو، نبی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، زکوٰۃ کا وعدہ کرتے ہو، پھر قاصد کو مارتے ہو۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد عربی کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اس ولید کو، کب آیا تھا وہ؟ تب جو ہے حقیقت کھلی۔ حضرت خالد بن ولید نے آ کے اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے جب واپس آئے تو خالد سے پہنچنے سے پہلے جبریل امین آ گیا، قرآن کی یہ آیت لے کے آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ او ایمان والو، جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے انجانے میں کسی قوم کا نقصان کر دو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ حالانکہ وہ صحابی تھے، فاسق نہیں تھے۔ قرآن نے فاسق اس لیے کہا کہ اس طرح کی خبریں پھیلانے والے اکثر فاسق ہوتے ہیں، یہ فاسقوں کا کام ہے غلط خبریں پھیلانا، اس لیے فرمایا کوئی بھی تمہارے پاس اس طرح کی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لینا۔
جب یہ آیت اتری تو راز کھلا کہ حقیقت کیا تھی۔ وہ تو صحیح میں اسلام والے ہیں، استقبال کے لیے نکلے تھے، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن نے ہمیں اصول دے دیا کہ کیونکہ اس وقت وہی اتار رہی تھی، بنی مستلق والے بچ گئے، لیکن اے ایمان والو اگر تم غلط خبر کے اوپر قدم اٹھاؤ گے تو پھر تمہیں کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تو بنی مستلق کو وہی نے بچا لیا۔ اس لیے اصول بنا دیا کہ ایمان والو اپنے اندر تحقیق کا جذبہ رکھو۔ یہ مسلمان کا شیوا تھا، تحقیق، جو دوسری قوموں نے اس کو لے لیا ہے۔ آج اس اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے ہم بہت سارے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جتنے بھی معاشرے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اکثر جھگڑوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں، چاہے وہ جھگڑا ساس بہو کا ہو، چاہے وہ بھائیوں کا جھگڑا ہو، چاہے وہ قبیلوں کی لڑائی ہو، چاہے ہندو مسلم فسادات ہو، اس کے پیچھے غلط خبریں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا نے کہہ دیا اور ہم نے سینڈ کر دیا، فیس بک پہ چڑھا دیا اور غلط کامنٹ۔ اور پہلے تحقیق تو کرو کہ اس ہندو بھائی نے ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ تو فاسق قرآن نے کہا کہ اس طرح کی خبریں پھیلانے والے فاسق ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لڑانا، اور ہم تحقیق نہیں کرتے۔ کوئی بھی کہے، فاسق ضروری نہیں وہ صحابی رسول تھے، اگر ہمارا رشتہ دار بھی ہو، بیوی اگر کان بھرنے لگے تھاری ماں ایاں کہہ رہی تو تحقیق کیا کرو، بچ جاؤ گے لڑائی سے۔ کبھی ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ تیری بہو کا بہت جو ہے سر چڑھ رہے ہے، تو اس بات کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن جو اصول دیتا ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھار انسان جو ہے بہت گھاٹے میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے سامنے اس طرح کے واقعات جو ہے صادر کر کے امت کو سکھایا گیا ہے کہ امت جو ہے نقصان سے بچ جائے، آپسی انتشار سے بچ جائے۔ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں وحی کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں شہد کھاتے تھے، وہ شہد دیتی تھی، شہد تناول فرماتے تھے۔ تو سوکنے جو ہوتی ہیں نا، سوکنے محبت میں، ناز میں، یا اس کو آپ مذاق کہہ دیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہن نے کہا، آپس میں تینوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کا رسول روزانہ جو ہے زینب کے گھر سے شہد کھا کے آتے ہیں، اور عصر کے بعد وہاں روزانہ شہد چلتا ہے، یہ شہد بند کرانا ہے۔ اب یہ محبت کی بات ہے، کیونکہ وہ چنیدہ لوگ تھے، کسی صحابی پر یا صحابیہ پر ہم غلط تنقید نہیں کر سکتے۔ ناز میں، محبت میں ایسا ہوتا ہے، اور خاص کر شوقنوں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو شوقنے تھی آپس میں، تو کہا کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ کے رسول جب تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کیا کھا کے آتے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ شہد میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب تشریف لائے تو تینوں کا مشورہ ہو چکا تھا، اللہ کا رسول کیا کھا کے آئے، گوند سی بو آ رہی ہے، کیا کھا کے آئے آپ، بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ حفصہ نے بھی یہی کہا، حضرت سودا نے بھی یہی کہا۔ اب زیادہ تر آدمی یہ کہیں تو پھر انسان اگر بیمار نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو بیمار مان لیتا ہے۔ ہوا ایک واقعہ، لطیفہ لکھا ہوا ہے، ایک استاد تھے، ٹیچر تھے، وہ چھٹی نہیں کرتے تھے، پڑھانا ہر ٹائم پڑھانا۔ تو بچے پریشان ہو گئے کہ کیسے مولوی ملے، نہ تو جمعہ کو چھٹی، نہ سنڈے کو چھٹی، پڑھانا۔ اب بچوں نے مشورہ کیا کہ کل جب یہ سنیچر کو پڑھانے آئے گا تو ہم سب کہیں گے استاد جی آپ بیمار ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ سب نے، پوری کلاس نے مشورہ کیا۔ استاد جی جب گدی پہ بیٹھے تو ایک بولا، استاد جی آج آپ کا چہرہ الگ سا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا بولا، حضرت آپ کو کوئی بخار ہے کیا، آنکھیں بھی لال سی نظر آ رہی ہیں۔ تیسرا بولا، حضرت کیا بات ہے، تھکاوٹ سی آپ کے جسم پہ محسوس ہو رہی ہے۔ چوتھا بولا، میرے کو لگتا ہے آپ کو شدید بخار ہے۔ پانچواں بولا، مجھے لگتا ہے کوئی مہلک خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ بس انہی باتوں میں کہا کہ پنکھا بند کرو اور چادر لے آؤ اور کل پڑھاؤں گا۔ چادر اوڑھ کے سو گئے۔
تو یہ تو کمزور انسان کی بات ہوئی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امی عائشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، حفصہ جھوٹ نہیں بولتی، سودا کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تینوں گواہیاں دے رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے بدبو آتی ہو، مجھے تو نہیں آئی۔ تو کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے وحی اتاری، میرے محبوب جس چیز کو ہم نے حلال کر دیا اس سے آپ حرام نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے یہ اصول بتا کر ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ کہ تحقیق کیا کرو۔ سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بِالْحَقِّ، میرے محبوب یہ کتاب قرآن جو ہم نے اتاری ہے بالکل سچی ہے، اس لیے اتاری ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کریں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کیسا فیصلہ؟ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جیسا اللہ نے تمہیں سمجھایا، جیسا اللہ نے سکھایا ویسا فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں اور چوروں کا ساتھ مت دیں، اور ان کی طرف سے جو ہے ان کا دفاع نہ کریں، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ یہ اس آیت کا بھی شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے۔ ایک خاندان تھا عبیرق کے 3 بیٹے ہیں، بشیر، مبشر اور بشر۔ اس میں جو بشیر تھا یہ انٹرنیشنل چور آدمی تھا، اتنا بدماش تھا کہ کسی کے گھر سے چادر چرا لی اور جا کے دوسرے کے گھر میں ڈال دی تاکہ وہ لڑے۔ اس کے گھر سے چوری ہوئی چادر اور ڈال دی جا کے دوسرے کے گھر میں۔ اب جب چور کی چھان بین کی جائے گی تو چادر دوسرے گھر سے نکلے گی تو وہ لڑ مریں گے۔ کبھی کسی کی زرہ چرا لیتا، جا کے کسی دوسرے گھر میں ڈال دیتا اور پھر ان کی لڑائی ہو جاتی۔ تیسرا واقعہ اس نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ مدینے میں جب تھوڑا قحط پڑا، لوگوں کے پاس میں جو ہے گھروں میں روٹی نہیں بن رہی تھی، صرف پانی اور کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا، تو ایک صحابی ہیں بڑے مالدار تھے، حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام سے وہ آٹا خرید کے لے آئے۔ آٹے کی بوری اپنے گھر پہ رکھی۔ اب اس انٹرنیشنل چور کو پتہ چل گیا کہ فلاں صحابی کے گھر آج آٹے کی بوری آئی ہے۔ وہ راتوں رات پہنچا، جیسے آج سردی کے موسم میں بھینس چرا لے جاتے ہیں بہت سارے شہروں میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی دسمبر اور جنوری میں چوکیدار چھوڑنے پڑتے ہیں، نہیں تو بھینسیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تحقیق بھی سامنے آئی ہے، جو بھینسیں چوری لے جاتے ہیں وہ دن کو کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ لے لو فلان لے لو، وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں بند رہی ہے، اس لیے چوکیدار رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس نے بھی دیکھا کہ آج آٹے کی بوری آئی ہے، اس کو چرانا ہے، تو اس نے کیا کیا، رات کو گھسا، بوری اٹھائی، لیکن بوری کو نیچے سے تھوڑا پھاڑ دیا تاکہ آٹے کے نشان جو ہے گرتے جائیں، اور وہ بوری لے گیا اسی یہودی کے گھر۔ یہ ہے منافق، اور مسلمانوں اور یہودیوں کا آپس میں رہتا ہی ہے، یہودی اسلام کے دشمن ہیں تو شک بھی صحیح بیٹھے گا۔ تو بوری کو نیچے سے پھاڑ دیا، آٹا تھوڑا تھوڑا گر رہا تھا، یہودی کے گھر لے گیا، بوری کے اندر جو ہتھیار تھے تلوار وغیرہ اس کو نکال کے اس نے یہودی کے گھر رکھ دیا اور آٹا لے گیا اپنے گھر۔ اب وہاں سے آگے اس نے وہ سوراخ بند کر دیا بوری کا، اور جا کے راتوں رات ہی لوگوں کو بلا کے، اپنے خاندان کو بلا کے روٹیاں بنا کے وہ صاف کر گئے۔ صبح چرچا ہوا کہ فلاں صحابی کے گھر چوری ہوئی، آٹے کی چوری ہوئی۔ اب آپ کو نارمل لگ رہا ہے آٹے کی چوری، لیکن اس زمانے میں آٹا سب کچھ تھا، جب پانی اور کھجور پہ بسیرا ہو رہا تھا۔ تو تحقیق سے حضرت صحابی نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ کو بھیجا تحقیق کریں، تو انہوں نے تحقیق کی تو بات سامنے یہ آئی کہ آٹے کے نشان جو ہے یہودی کے گھر تک جاتے ہیں۔ اب جا کے نبی کو شکایت کر دی یہودی کی کہ اس نے ہمارے گھر چوری کی ہے، اور یہودی جو تھا وہ چاہے یہودی تھا لیکن چور نہیں تھا، اس کو چوری پہ بڑا غصہ آیا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ چور کون ہے۔ وہ تلوار لے کے سیدھا اس بشیر کے گھر پہنچا، منافق کے، چوری خود کرتے ہو، نشان میرے گھر چھوڑ جاتے ہو۔ تو وہ جو چور ہوتے ہیں وہ شانے بھی ہوتے ہیں، کسی شانے مسلمان کو بھیج دیا کہ ہماری سفارش کریں، ہم تو چور نہیں ہیں، بڑے شریف ہیں، لیکن یہ یہودی جو ہے اسلام کا دشمن ہم پہ الزام لگا رہا۔ اب یہ کنفیوز ہو گیا نا کیس۔ دیکھو عدالت میں جو گواہی دی جاتی ہے وہ
شہادت کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، گواہوں کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ محمد عربی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہودی ہے یا مسلمان ہے۔ جب یہودی اور مسلمان کی لڑائی ہوئی تلوار پر، یہودی نے کہا میری ہے اور منافق نے کہا میری ہے، تو نبی نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں، اور منافق ناراض بھی ہوا، حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ اللہ کا رسول نے جو ہے نا دشمن، اسلام کے دشمن کو تلوار دلا دی، آپ اچھا فیصلہ کریں نا، صدیق ہیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا نبی نے فیصلہ کر دیا، اب میں کیا فیصلہ کروں، نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ عمر آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، آپ کے فیصلے بھی بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ، آپ فیصلہ کریں نا، تلوار میری تھی اور اللہ کے رسول نے یہودی کو دلا دی۔ حضرت عمر نے کہا ایسی بات ہے، اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے ہیں، چلو تھوڑی دیر بیٹھو میں ابھی فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے تو پھر عمر کا یہ فیصلہ ہے، لیکن نبی حق پر۔ تو عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شہادت کی بنیاد پر۔ طوطے طوطی کی کہانی تو پڑھی ہوگی، جو اسی درخت پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ طوطی کہنے لگی ہم جس شہر اور جس ملک میں پھرتے ہیں یہاں کافی ویرانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ طوطا کہنے لگا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ الو جہاں سے گزر جائے وہ علاقہ ویران ہو جاتا ہے، وہاں پہ نوست چھا جاتی ہے۔ اب یہ بھی مشہور ہے نا، الو بیچارے کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ہی الو کافی تھا باغ کی بربادی کے لیے، ہر ڈالی پہ جب الو بیٹھا ہو تو باغ کا حال کیا ہوگا، شاعر نے کہا۔ تو الو بھی اسی درخت پہ بیٹھا تھا اور کہانی سن رہا تھا طوطے طوطی کی۔ طوطا کہنا ہم نے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جہاں الو گزرتا ہے وہاں ویرانی ہو جاتی ہے۔ اب الو جو ہے غصہ نہیں ہوا، دونوں کے پاس میں گیا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم اس علاقے کے نہیں ہو، اجنبی ہو، چلو میرے گھر مہمان، میں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ کھانا کھلایا، گھر لے گیا۔ جب یہ روانہ ہونے لگے تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا۔ طوطے نے کہا بھائی میری بیوی کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ تو کہا یہ میری بیوی ہے، تیری نہیں ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو چلو ہم عدالت چلتے ہیں، کورٹ چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اب سچے آدمی کو عدالت سے کیا ڈر لگے؟ کہا ٹھیک ہے چلو عدالت۔ جب عدالت میں پہنچے وہاں جو جج تھا، جو قاضی تھا، اس نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بیوی الو کی ہے، یہ الو کی بیوی ہے۔ اب جو بیچارہ وہ طوطا پریشان ہوا کہ عدالت نے بھی میرا حال خراب کر دیا۔ اب یہ بیچارہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب قاضی نے ہی فیصلہ کر دیا، اب کہاں سے مجھے ملے گی؟ جب یہ جانے لگا ناراض ہو کے روتا ہوا تو الو نے آواز دی، کہا رک جا، اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ طوطی کو بھی لے جا، یہ تیری بیوی ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ کہا اب عدالت نے فیصلہ کر لیا، اب یہ میری کیسے رہی؟ کہا حقیقت تو یہی ہے کہ جو ہے طوطی یہ تیری بیوی ہے، میری نہیں ہے، لیکن جو تم درخت پہ کہہ رہے تھے نا علاقہ تب ویران ہوتا ہے جب الو گزرتا ہے، حقیقت یہ ہے وہ علاقے تب برباد ہوتے ہیں جب کورٹ اور عدالت کے اندر غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ لا تیری بیوی لے جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے خلاف فیصلہ لیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس نے چوری کی۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے والے تھے تو اللہ نے آیت اتاری، میرے محبوب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے جو سچی کتاب ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کیسا فیصلہ کریں؟ بما اراک اللہ، جیسا اللہ چاہتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، ان چوروں اور دیانت اور بد دیانتوں کا ساتھ مت دیجیے، ان کا دفاع مت دیجیے، یہ الزام لگانے والے خود ہی چور ہیں۔ تو میں اصول کی بات کر رہا تھا، قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو آج ایک اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے دنیاوی نقصان بھی ہو رہا ہے اور دینی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کا نقصان تو یہ رہا کہ ہم نے کوئی بھی خبر پڑھ لی سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ آ گئی، فیس بک پہ آ گئی، کسی نے غلط ٹویٹ کر دیا، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اور پھر خواہ مخواہ آپس میں الجھ پڑتے، کبھی ہندو مسلم فسادات ہو جاتے ہیں۔
حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے خبر پہ اگر نگاہ رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو مانیں گے۔ اجمیر کے بم دھماکے ہوں یا جے پور کے بم دھماکے ہوں، بہت بعد میں کہانی کھلتی ہے کہ جو کون اصل مجرم تھے، لیکن گرفتار کوئی اور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں اصول دیا، دنیا کے نقصان سے بھی بچ جاؤ گے۔ آپسی خاندان کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے لڑانا، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے لڑانا، کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں عورت تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اب ہم کیا کرتے؟ تحقیق نہیں کرتے اور نقصان اٹھا لیتے، اور دین کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ دین کی جو باتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کی ہم تحقیق نہیں کرتے۔ جو بات چل پڑی بس، جیسے طوطی نے سن رکھا تھا کہ الو جہاں سے گزرتا ہے وہ علاقہ ویران ہوتا ہے، اور کہہ رہا تھا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، بات کی جو بات چل پڑتی ہے وہ پھر سب چل پڑتی ہے، پھر اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث ہے نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو حدیث نہیں ہے اور پھر بھی حدیث بن کے چل رہی ہے۔ بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ بات کرنے والے جب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حالانکہ وہ بات اللہ کے نبی کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں مولانا الیاس نے کہا، وہ بات مولانا الیاس کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا، وہ مولانا انور شاہ کشمیری کی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا ہر بات کے نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت علی کا قول ہے۔ واٹس ایپ پہ دھیان رکھنا، حضرت علی کا قول ہے، وہ حضرت علی کا قول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے کہ جو بات تم تک پہنچے اس کی تحقیق کرو، تو دنیا کے نقصان سے بھی بچ جاؤ گے اور آخرت کے نقصان سے بھی بچ جاؤ گے۔